السلام علیکم۔ بہت سے لوگ تہجد کی نماز میں 3 غلطیاں کرتے ہیں۔ جب تک یہ 3 غلطیاں اپنے آپ سے نہیں نکالیں گے اسے تہجد کے برکات حاصل نہیں ہوں گے، انہیں تہجد کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے، انہیں تہجد کی بینیفٹ حاصل نہیں ہوں گے۔ دیکھو، تہجد کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بندہ نرم بستر کو چھوڑ کر رات کے وقت اٹھ کر وضو کرے اور اس کے بعد وہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ 3 غلطیاں کرتے رہیں گے تو انہیں تہجد کی برکات حاصل نہیں ہوں گے، تہجد کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ دیکھو، یہ ایک ایسی نماز ہے کہ اس کی اہمیت اور برکات اور اس کی بینیفٹ آپ لوگوں کو جب میں سنا دیتا ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھو، اللہ رب العزت تہجد کے وقت میں آخری آسمان پہ اترتے ہیں، اور اللہ رب العزت آواز لگاتے ہیں، ندا کرتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اس طرح آوازیں اللہ رب العزت تہجد کے وقت لگاتے ہیں۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو نرم بستر کو چھوڑے اور وضو کرے اور اس کے بعد مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے۔ اور تہجد کی نماز وہ ایک ایسی نماز ہے کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ، کہ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور تہجد کی نماز نیک لوگوں کا شیوا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، آپ لوگ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے اور اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صلحاء نیک لوگ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ برکات اور یہ فوائد آپ کو تب حاصل ہوں گے جب آپ ان 3 غلطیوں سے بچیں گے۔ اگر آپ یہ 3 غلطیاں کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو تہجد کی برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ اتنی محنت کر کے، اتنی کوشش کر کے، اتنے تکلیف برداشت کر کے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اتنے زیادہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے تو یقیناً یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ سب سے پہلے غلطی وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر، کہ بندہ یہ کہے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں اس سے افضل ہوں، اور میں یہ بندہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتا اور میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا لوگوں سے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ گنہگار ہے، اور میں نیک ہوں، میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں بزرگ ہوں۔ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا اور دل میں یہ آپ کا آنا کہ میں ان سے اچھا ہوں، یہ جو ہے نا حقیر ہے، تو یاد رکھنا یہ تکبر ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو ٹکرانا اور کسی کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تکبر کیا اور جس کی دل میں رائے کے دانے کے بقدر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اختیار کر لی، اپنے آپ کو جھکا دیا، تو اللہ رب العزت اسے بلند کرے گا۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں چونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے، یعنی اتنے حقیر ہوں گے کہ ان کی جو شکل ہوں گی اور ان کے جو ڈھانچہ ہوگا وہ چونٹیوں جیسے ہوں گے۔ تو یقیناً متکبرین لوگ جتنے بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو شریک کر دیتے ہیں،
تکبر صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، ہم تکبر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے تکبر کر دیا تو یقیناً ہم گر جائیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی وجہ سے تہجد کا جو فوائد ہے، تہجد کی نماز کی جو برکات ہے، اس سے جب بندہ محروم ہو جاتا ہے، وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ تکبر کرتا ہے، نیکی پر فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یقیناً یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور دوسری جو غلطی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے تہجد کی نماز کی جو برکت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ یعنی آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کی تعریفیں کرنا کہ میں اتنی تہجد کی نماز پڑھ لی، آپ نے نہیں پڑھی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یعنی اپنے نیکی کا اظہار کرنا، اپنے نیکی کو دکھانا، ریاکاری کرنا، تو یقیناً اس کی وجہ سے بھی تہجد کی برکات حاصل نہیں ہوتے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ریاکاری کے لیے عمل کیا، یعنی نماز پڑھ لی یا اس طرح روزہ رکھا یا کوئی اور نیک عمل کر لیا، تو اس نے شرک کیا، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے عمل نہیں کیا بلکہ دکھاوے کے لیے کیا۔ تو یاد رکھنا، اللہ رب العزت تمہارے ظاہری صورتوں کو، تمہارے ڈھانچوں کو، اس کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کس کے لیے عمل کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو یا دکھاوے کے لیے کرتے ہو۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے جہنم کے اندر جو لوگ داخل کیے جائیں گے اور ان کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ اور ریاکار، وہ ایک عالم ہے جو ریاکاری کے لیے علم کو حاصل کرے، اور دوسرا آدمی وہ ہے شہید جو ریاکاری کے لیے لڑائی کرتے ہیں، اور تیسرا آدمی وہ ہے سخی جو اپنے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت جہنم کے آگ کو بھڑکائیں گے۔ تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کریں گے کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کی، آپ نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی، اور اب مقصود یہ ہو کہ آپ لوگوں کو اپنے عمل دکھانا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو تہجد کا جو فائدہ ہے آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ اس لیے بتانا چاہتے ہو تاکہ لوگ بھی اس کے عادی بن جائے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، اور آپ کا مقصد دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو اس عمل پر لانا مقصود ہو، تو یاد رکھنا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میرے عمل کو لوگ دیکھ کر میرے تعریفیں کرے اور آپ اپنے عمل کو دکھانا چاہتے ہو، تو یہ خطرے کی بات ہے۔ تو تہجد کی جو برکات ہے اور ریاکاری کی وجہ سے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل، یعنی تیسرا چیز جس کی وجہ سے تہجد کے برکات اور تہجد کا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا، وہ ہے کہ تہجد کی نماز صحیح وقت ادا نہ کرنا۔ یعنی جب طلوع فجر ہو جائے اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا، اس کی وجہ سے بھی آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے یا ابھی ختم ہے یا ابھی وقت باقی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ طلوع فجر کے بعد تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی وہ اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ جب تک فجر کی نماز کے اذان نہیں ہوتا لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، فجر کا جو اذان ہے طلوع فجر کے بعد ہوتا ہے، یعنی جب طلوع فجر ہو جائے، اور اکثر علاقوں میں 20 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد اذان فجر دی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ادھر تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو تہجد کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تو یاد رکھنا آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، تہجد کا جو وقت ہے کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کے نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔
جب تک طلوع فجر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور آپ 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے سو گئے اور آپ اٹھ گئے، اس کے بعد آپ نے تہجد کی نماز ادا کی تو یہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو افضل وقت ہے، بہترین وقت ہے تہجد کی نماز کا، وہ سحری کا وقت ہے، یعنی آخری پہر۔ اس وقت اگر آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ یہ جو وقت ہے اس وقت بندہ نیند کے حالت میں ہوتا ہے اور اٹھنا مشکل ہوتا ہے، نرم بستر کو چھوڑنا اور وضو کرنا یقیناً جسم کے اوپر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت اٹھنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرنا یقیناً اس کے ذریعے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے فجر کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد آپ نے تہجد کی نماز ادا کی تو آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا اذان اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ابھی اذان نہیں ہو چکا ہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے، نہیں، وقت کا اعتبار ہے۔ آپ لوگ کیلنڈر دیکھ سکتے ہو، اکثر مساجد کے اندر بھی ہے اور اس طرح ایپ بھی موجود ہے جس میں نماز کی جو اوقات ہے وہ بتائے جاتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر بندہ تہجد کی نماز پڑھ لیا کرے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو تہجد کے برکات حاصل ہو جائے، آپ کو تہجد کے بینیفٹ حاصل ہو جائے، تو آپ ان 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو تہجد کے برکات اور تہجد کے فوائد نصیب فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔